بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہم اپنے اسٹڈی سیشن کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور جیسا کہ ہمارا معمول ہے قرآن مجید کا ہم پہلے کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے۔ دس از ورس 71 سورہ 9، سورہ توبہ کی یہ 9th ورس ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں انگریزی میں کہ and believers both men and women are friends to one another, they urge one another to what is good and forbid what is evil۔ یہ ایک بڑی دلچسپ آیت ہے قرآن مجید کی، اور جگہوں پہ بھی یہ ذمہ داری بیان ہوئی ہے کہ ایک انسان کے لیے جب وہ اسلام کو دین کی حیثیت سے اپنا مذہب کے طور پہ اختیار کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اس کے منہ سے دین مذہب کا اظہار ہو جائے اور وہ عبادات میں جو اس کو کہا گیا ہے ان عبادات کو وہ سر انجام دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض معاملات میں جو اخلاقیات کو وہ اس کے ساتھ اسے تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کو وہ فالو کرے، وہ ان کو فالو کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور ذمہ داری بھی ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از امپوزڈ آن ایوری سنگل انڈیویجول، اور وہ یہ ہے کہ ہم معروف کی تلقین کریں اور منکر کے بارے میں دوسرے کو متنبع کریں کہ بھئی یہ ایک صحیح کام نہیں ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ تو معروف اور منکر جو ہے یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہیں، اور جب یہ اس طرح سے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو آپ کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھس اور یونیورسل ایولز، تو یونیورسل ٹروتھس اور یونیورسل ایولز کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان کو موقع ملے اس کو اپنے ماحول میں ان کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے، ان کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اپنے ماحول میں جب آپ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اگر موقع آ گیا ہے کہ کسی صحیح بات کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کا، تو وہ اس سے گریز نہیں کرتا اور اس پر توجہ دلاتا ہے۔ تو یہاں جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معروف اور منکر ہیں یہ کوئی مذہبی طور پہ کوئی تلقین مراد نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی مذہبی جو ریلیجس جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈائریکٹو ہو، اس کی تلقین نہیں ہے، کیونکہ وہ جو تلقین کرنا ہے وہ اسکالرس کا کام ہے، علماء ہیں جو آپ کو دین کی تلقین کر سکتے ہیں۔ جو یونیورسل ٹروتھس ہوتی ہیں، یونیورسل ایولز ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں یونیورسل گڈ اینڈ ایول جو کہ انسان کے اپنے اندر انگرینڈ ہیں، جن کو آپ اخلاقیات کی جو بیسکس کہتے ہیں، ان کو آپ ایک دوسرے کے بارے میں حساس رہیں، مثلا سچ کے بارے میں، مثلا جھوٹ کے بارے میں، عدل کے بارے میں، قیام بالقسط کے بارے میں، دوسروں کے کام آنے کے حوالے سے۔ تو یہ سب جو نیکیاں ہیں، جو بنیادی نیکیاں ہیں، یہاں پہ معروف سے مراد وہ بنیادی نیکیاں ہیں کہ جو تمام دنیا میں نیکیاں تصور ہوتی ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ جو بعض مذاہب میں ہوں، جیسے مثال کے طور پہ نماز ہو یا کوئی اور مذہبی حکم ہو، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ نیکیاں مراد ہیں کہ جو ہر دنیا کا ہر فرد اس کو نیکی سمجھتا ہے، اچھائی سمجھتا ہے، اسی لیے ان کو یونیورسل ٹروتھس کہتے ہیں، یونیورسل گڈ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں سے ہر شخص کی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ کوئی اسکالر ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو۔ یہ جو سب سے کم ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کے منتظر ہوں کہ اگر آپ کے ماحول میں کسی جگہ پہ آپ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا رول آپ ادا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کی جو بات ہے وہ سنی جا سکتی ہے، یو آر ایبل ٹو انفلوئنس پیپل، تو اس رول سے کبھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس رول کے بارے میں ہمیں متنبع رہنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جس کی گواہی دیں، جس کے بارے میں دوسرے سے ہم گفتگو شنید کریں، تو دس از این ایریا ان وچ وی شوڈ ناٹ بیک اوے۔ اور یہ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے عام آدمی کی ذمہ داری کہلاتی ہے کہ آپ جب معروف کی تلقین کرتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، تو وہ اچھائیاں ہیں جس کے بارے میں جس سے آپ تلقین کر رہے ہیں، جس کو آپ تلقین کر رہے ہیں، اس کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں خواتین حضرات جو حکمت کے پہلو سے ہمیں ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ تلقین جب آپ کسی کو کرتے ہیں تو اس کا موقع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یو سی یو ہیو ٹو
wait for the opportune moment. یعنی یہ بے موقع کی جو تلقین ہوتی ہے, بے موقع کی ایڈوائس جو ہوتی ہے, this often is counterproductive. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو پاتا, اور بعض دفعہ اس سے الٹ نتیجہ نکل آتا ہے. تو یہ opportune moment کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ ایسے موڈ میں ہے, ایسی کیفیت میں ہے, ایسی سچویشن میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وہ بات سن لے گا, اس کو رد نہیں کرے گا, یا آپ کی پوزیشن ایسی ہے جس میں وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ شو کرتا ہے کہ اگر آپ اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات اس لیے سنے گا کہ اس کو یہ یقین ہے کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے, یہ میرا ویل وشر ہے. تو اس وجہ سے امپورٹنٹ, یہ قرآن نے اس کو مینشن بھی کیا, یہ کہا ہے کہ ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین, ایک جگہ پہ کہا, پھر یہ کہا ہے ذکر ان نفعت الذکرہ, یعنی لوگوں کو آپ تلقین کریں, یاد دہانی کروائیں اگر اس یاد دہانی کرنے کا کوئی فائدہ ہے. اگر فائدہ نہیں ہے, جس شخص کو آپ یاد دہانی کرنا چاہتے ہیں, ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں, ہی از ان سم ادر موڈ, وہ کوئی کسی چیز میں انوالوڈ ہے, وہ کسی چیز کے اندر اتنا بزی ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہ چڑھ جائے گا, تو یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسی کو حکمت کہتے ہیں, اسی کو وزڈم کہتے ہیں کہ when you want to correct someone, when you want to teach someone something, then you have to wait for the right time. اور اس کے لیے پیشنس چاہیے, کیونکہ آپ ہم سب میں کریکشن کا جذبہ ہوتا ہے, خاص طور سے اگر وہ غلطی کوئی ایسے شخص سے ہوگی جو ہمارے قریب ہو, یا کوئی اچھائی کی تلقین کرنے کے پہلو سے اگر کوئی شخص ہمارے سے قریب ہے, تو we immediately have that urge to correct that person as soon as possible. تو نہیں, اس کے اندر اصل وزڈم ہے پیشنس. You wait for that right moment, کیونکہ اگر آپ نے غلط مومنٹ پہ صحیح بات کی تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی. تو انسان کی جو نفسیات ہے, انسان کی جو سائیکی ہے, that has to be studied, that has to be known. ہر شخص کی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے, تو اس پرسنالٹی ٹائپ میں وہ بہیو کرتا ہے ٹپیکلی اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر اون پرسنالٹی. تو اگر آپ اپنی بات کو اس انداز سے کریں گے جیسے اس کی پرسنالٹی اوفینڈ ہو جائے گی یا عزت نفس پہ کچھ مجروح ہو جائے گی, تو اچھی سی اچھی بات ول بی ڈیفلیکٹڈ, وہ ٹکرا کے واپس آ جائے گی. تو اس وجہ سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اپنے ماحول کے لحاظ سے, اپنے مخاطبین کے لحاظ سے, اپنے سرکل آف انفلوئنس کے لحاظ سے سچائی, اچھائی, جو یونیورسل ٹروتھس ہیں, جب موقع ملے, جب ہم دیکھیں کہ ہماری بات افیکٹو ہو سکتی ہے, ان کو ہم ضرور اس بات کو کریں. اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو روکنا ہے کسی بری بات سے اور ہماری بات افیکٹو ہو سکتی ہے روکنے کے حوالے سے, تو اس کو ضرور کریں. اگر آپ کو کافی حد تک یقین ہو کہ دوسرے آدمی سے جو غلطی ہو رہی ہے اگر آپ اس کو کریکٹ بھی کر دیں گے تو وہ کریکٹ نہیں ہو سکے گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اور زیادہ اس چیز میں پکا ہو جائے. تو آپ کو یو شوڈ ویٹ فار سم ادر ٹائم. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سب کو سیکھنی ہے. اور دیکھیے, چونکہ یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں جو زیر بحث ہیں, تو اس وجہ سے اس میں اس کا فرق بھی نہیں ہے کہ یہ کام چھوٹا کر رہا ہے یا بڑا کر رہا ہے, یا بڑا کر رہا ہے وہ چھوٹے کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی ینگسٹرز یا کم عمر کے لوگ یہ تلقین بڑوں کو بھی کر سکتے ہیں, بڑے آف کورس وہ تو ینگسٹرز کو بھی کر سکتے ہیں, برابر کے لوگ بھی دوسرے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی علم نہیں چاہیے آپ کو کوئی اسکالرلی جسے کہتے ہیں نا کہ کمپٹنس نہیں چاہیے کہ آپ فلاں چیز کے عالم ہوں گے تو پھر آپ بات کریں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم سب واقف ہیں, اس وجہ سے یہ زیادہ امپورٹنٹ. پھر ایک اور چیز یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر جو ترتیب ملحوظ رکھیں نا, وہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نا الاقرب فالاقرب, یعنی فرام دا نیئرسٹ ٹو دا نیکسٹ نیئرسٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی ہماری جو اٹینشن ہے وہ جیسے کہ دنیا میں ہم تلاش کریں کہ کہاں ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اصلاح ہیز ٹو بگن ود آور اون سیلف, اپنی سے شروع کیا جائے, اور پھر اپنے سے جو قریب ترین ہے, آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں, آپ کے اسپاؤز ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے سبلنگز ہو سکتے ہیں, یہی ہے نا جو آپ کے قریب ترین ہے, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, کالیگز ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے سب سے جو قریب ترین ہے وہ آپ خود ہیں اپنے آپ کے. تو اگر آپ معروف کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے آپ سے کیجیے, انٹروسپیکشن کیجیے, اپنے آپ کو دیکھیے, روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ایک جائزہ لیجیے کہ دن میں ہمارے ساتھ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, اور اس کا بھی جائزہ لیجیے کہ کیا ہم نے اچھائیاں کی ہیں, کیونکہ انسان اس سے انسپائر ہوتا ہے. وہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی, صرف اپنی یاد دہانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج میرے سے اللہ کے فضل سے یہ اچھا کام ہوا, تو یو گیٹ انسپائرڈ کہ بھائی میں کل بھی موقع ملا تو یہ اچھا کام کروں گا. اسی طرح سے if you have done something which needs to be set right, تو اس کے بارے میں میک اے فریش کمٹمنٹ کہ میں دوبارہ اس غلطی کو رپیٹ نہیں کروں گا. تو یہ جو معروف کی تلقین ہے, as I said, it starts with your own self, اور forbiddance of evil also starts with one's own self, اور it should be in your own environment کہ جہاں پہ آپ کا circle of influence ہے, when you know that people would look up to you, اور اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو اس کو رد نہیں کریں گے.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سوچنا چاہیے، اور کبھی بھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ کی بات سے فرق پڑ سکتا ہو اور اس موقع پہ آپ خاموش رہیں یا حق کی بات نہ کہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے ایک مجرمانہ رویہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں پکڑ سکتے ہیں کہ when we could have made a difference and we knew that we could have made a difference and we still choose to stay quiet، تو خداوند تعالیٰ اس پہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا. تو اس رول کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یعنی نہ صرف ایمان کا اظہار دل میں ہونا چاہیے، زبان سے ہونا چاہیے اور اپنے عمل سے ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں تلقین کرنا، دوسروں کو ایڈوائز کرنا نیکی اور برائی کے حوالے سے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے. وقت حضرات، آئیے ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ دوسرا سیگمنٹ جو ہے حدیث پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ حدیث بخاری سے ہم نے لی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ حضرت انس سے ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بہت خوبصورت روایت. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں، خصلتیں عادتیں، تین جو ٹریٹس ہیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اب یہ دیکھیں، ایمان کی مٹھاس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ وہ ایمان ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ the fragrance of faith، the sweetness of faith، کہ آپ اگر آپ نے یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو ایمان ہے اس کے اندر وہ ایک مٹھاس پیدا ہوگی ہے. گویا کہ مٹھاس کا مطلب اصل میں یہ ہے یو فیل دا مومنٹ، یو انجوائے دا مومنٹ، کہ ہاں میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو مان رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مجھے ایک روحانی سکون مل رہا ہے. یہ اسپرچل جو ایک کمفرٹ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ان سے تینوں باتیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا. پہلی بات یہ ہے کہ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. تیسرے یہ کہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. تو اب یہ دیکھیے ایک ایک کر کے ہم تینوں ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرما رہے ہیں اس میں ان کی مراد کیا ہے. تو اگرچہ مراد تو بالکل واضح ہے لیکن چند مختصر باتیں بھی ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں. جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول نہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو دین لے کے آئے ہیں، جس مذہب کے وہ اپ ہولڈرز ہیں، جس مذہب کو انہوں نے ذمہ داری کے طور پہ ٹرانسفر کیا کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں، تو ہمیں اللہ رسول کی بات جو ہے وہ سب سے عزیز ہو جائے. یعنی اللہ کی بات جب عزیز ہوتی ہے تو آپ سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی ذات بھی آپ کو عزیز ہو جاتی ہے. اس لیے کہ آپ کو جو ذات سے محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو اسپونٹینٹی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے میرے لیے تمام بندوبست کیے ہوئے ہیں، اور جو سب سے بڑا بندوبست تھا وہ رہنمائی کا تھا، وہ گائیڈنس کا تھا، اس کا بندوبست بھی کیا ہے. براہ راست نہیں کیا لیکن اپنے رسول کے ذریعے سے کیا ہے. تو اللہ اور اس کا جو رسول ہے اس سے محبت یا اس کا سب سے زیادہ محبوب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ کی جو سب سے زیادہ پرواہ کی ہے اسپرچولی، they are the ones who are looking after you, they are the ones who are taking care of you. نہ صرف اسپرچولی تو میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ ظاہر یہاں مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا وہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ اس میں اضافہ ہے تو یہاں اس سے صاف واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہدایت لے کے آئے ہیں اور وہ ہدایت جو ہے وہی ان کا ترہ امتیاز ہے. تو یہاں اصل میں اس ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو لائی ہوئی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو جائے، ہم اسی کو ہر چیز پہ ترجیح دیں. ہماری جو زندگی ہے اس میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی اگر ڈائیورژن پیدا ہو جائے تو ہم امیڈیٹلی وی ٹیک ریکورس اینڈ وی لک اپ ٹو دا بک آف گاڈ اینڈ ٹو دا گائیڈنس براٹ بائی ہز پروفٹ کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. تو یعنی یہ آپ کی پرائیورٹی کو بتاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ بھئی ہمارے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتی ہے، academically we would like to know about some facts regarding religion, so instead of forming our own opinion or running here and there یا کوئی superstitious طریقہ اختیار کریں، بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ وہی کہتا ہے کہ بھئی میرا خدا جو ہے جس نے مجھے innate guidance تو دی ہے نا، یعنی سچ کے بارے میں،
بنیادی اخلاقیات کے بارے میں, یونیورسل ٹروتس کے بارے میں, یو آر equipped from your inside, you don't need external guidance. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جس خدا نے مجھے یہ دیا ہے وہ خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, اور میری جو روحانی ضرورتیں ہیں, میری جو اسپرچل گائیڈنس ہے اس کا بندوبست کرے گا. وہ گائیڈنس ظاہر ہے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی شکل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیبلش سنہ کی شکل میں وہ رہنمائی خداوند تعالیٰ نے پیش کی. لہٰذا اب ہمیں اگر اس رہنمائی کو کہیں سے حاصل کرنا ہے تو اللہ کے سے حاصل کرنا ہے اور اس کے رسول سے حاصل کرنا ہے, اور یہ ہمارے لیے دس شوڈ بی دی ٹاپ پرائیورٹی کہ بھئی کسی بھی معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ خدا اور اس کے رسول نے کیا بات کی ہے. اگر اختلاف ہو گیا تو ہم فوراً ہمارا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ the first instance or the first urge that we should have is that we should look up what God and His Prophet has said regarding a particular thing about which we think that we need guidance. تو پہلی چیز تو یہ بات بیان ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیے جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے, یعنی وہ ان يحب المرء لا يحبه الا للہ, یعنی اس کی جو محبت کی جو وجہ ہے کسی کے ساتھ وہ بس یہ وجہ ہے کہ وہ خدا کی خاطر اس سے محبت کرنا چاہ رہا ہے. یعنی میری جو محبت اگر میرے کولیگ کے ساتھ ہے, میری محبت اگر میری ماں کے ساتھ ہے یا میرے کسی بھی ہیومن ریلیٹو کے ساتھ ہے تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میری وہ محبت ہے. میں جب اپنی ماں کے ساتھ رویہ صحیح اختیار کرتا ہوں اور میرا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ, بہن بھائی کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اس وجہ سے درست ہوتا ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دین کا بھی تقاضا ہے اور مجھے اپنے دین کی خاطر اس چیز کو درست رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے پھر مٹھاس چکھ لی, اس نے سویٹنس آف فیتھ کو اپنے اندر پا لیا, کیونکہ یعنی دس از اے اسٹیپ ابو دیٹ فارمل فیتھ دیٹ وی ہیو کہ آپ کی جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد خدا ہے. وہ اگر کوئی شخص خدا کا نافرمان ہوتا ہے, اگر کوئی شخص خدا کے بارے میں بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو آپ کی بھی جو ترجیح اس شخص کے بارے میں ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً تبدیل کر لیتے ہیں, بلکہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص کو بار بار توجہ دلانے کے باوجود وہ خدا سے بے پرواہ ہو گیا ہے اور وہ خدا اس کی زندگی سے نکل گیا ہے یا اسی کو ترجیح نہیں رہی ہے, تو آپ کی بھی فہرست میں وہ شخص جو ہے ترجیحاً, یعنی اس لحاظ سے تو وہ رہے گا کہ آپ اس کی اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس لحاظ سے بہرحال اس کا درجہ ثانوی ہو جائے گا اگر آپ کو یہ اس کے بارے میں کسی اور شخص کے بارے میں کوئی تقابلی فیصلہ کرنا پڑ جائے جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو مثال کے طور پہ خدا کی بات کی پرواہ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایمان کا ایک سائن ہے کہ دیٹ یو ویلیو پیپل آن دا بیس آف یور فیتھ اینڈ آن دا بیسس آف دا فیتھ دیٹ ادر پیپل ہیو. پھر تیسری بات یہ جو کہی گئی ہے خواتین حضرات وہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے, اور یہ خاص اس طور سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس زمانے کی جو انوائرمنٹ تھی اس میں یہ ہونے کا امکان یہ تھا, اور وہ کیا ہے کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار, یعنی وہ واپس کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی برا جانتا ہے کہ جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو. کیونکہ دیکھیں اس زمانے میں پرسیکیوشن ہوتی تھی, آپ ایمان جب لے کے آتے تھے تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ٹھنڈے پیٹوں قریش آپ کو برداشت کر لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں طائف کا سفر انتہائی مشکل ترین سفر تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ان کا تعاقب کیا گیا اور ان کو پناہ لینی پڑی غار میں, اور کافی مشکلات ان کو درپیش تھیں, اور بالآخر وہ سیفلی پہنچ گئے مدینے میں. لیکن اس سے پہلے طائف کا سفر اور پھر اس سے پہلے ان کے جو صحابہ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی, ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا, حضرت عمار بن یاسر ہیں, حضرت بلال ہیں, ان سب کے واقعات ہم سب کو معلوم ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جب ایمان لے آتا ہے اور اتنی آزمائشوں سے وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں تو ظاہر ہے دل چاہتا ہے کہ یار میں چھوڑ دوں اور واپس چلا جاؤں. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, جو شخص ایمان لے کے آتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانے کو اتنا ہی برا خیال کرتا ہے جیسے کہ وہ دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے دوزخ میں ڈالا جانا ہمیں برا لگتا ہے, we would not like to in any way be cast into hell. تو یہ کہا گیا کہ بھئی ایک دفعہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ پھر اگر کوئی آزمائش پیش آ رہی ہے تو that should not make you, that should not frustrate you, disappoint you so much کہ آپ کہیں یار بہتر ہے کہ میں ایمان کی زندگی چھوڑ دوں اور واپس کفر میں چلا جاؤں. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, وہ شخص ایسا ہے کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس روایت کا خاص تعلق اس دور کے مکی حالات سے ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے
وہ محض ایمان کو پروفیس کرنے کی وجہ سے they were persecuted to the ultimate extent. اس کی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جتنی زیادہ مکے میں پرسیکیوشن ہوئی ہے، پھر ان کا بوائیکاٹ کیا گیا، سوشل بوائیکاٹ بعض دفعہ کیا گیا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے جیسے معاملات آگے بڑھے، جیسے جیسے فروغ ملا ان کی آواز کو، تو اتنی زیادہ اپوزیشن بڑھ گئی، اور بہت مشکل بعض حالات گزارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس پرسیکیوشن کو سہتے ہوئے۔ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان پہ تان و تشنیع کی جاتی تھی، ان پہ اشارہ کر کے کہا جاتا تھا کہ یہ فتو فقیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو یعنی عزت نفس کو بہت بری طرح سے مجروح کیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کسی شخص کو بھی اگر آپ نے ہرٹ یا ہراس کرنا ہو، تو اگر آپ اس کی عزت نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو دیٹ از دا ورسٹ تھنگ، آئی مین دس از دا موسٹ، کہتے ہیں کہ سینسٹیو ایریا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی عزت نفس کو اس طرح سے مجروح کیا جاتا تھا کہ اس کا امکان ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی دس از ٹو مچ، لیکن یہ کہا گیا کہ نہیں، اس کے باوجود جو شخص ڈٹا رہے اور کفر میں واپس لوٹنے کو وہ ایسا ہی سمجھے کہ جیسے ناؤ دیٹ ہی از ریٹرننگ اور ہی از بینگ کاسٹ انٹو ہیل، تو ایسے شخص نے پھر ایمان کا مزہ چکھ لیا، کیونکہ اس نے ایمان کے مزے نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو ایمان وہ چیز نہیں ہے کہ آپ لے آئیں گے اور آپ کی آزمائش نہیں ہوگی اور آپ کو مختلف ٹرائل سے نہیں گزارا جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ اگر آپ ایمان لے کے آئیں گے تو یو ول بی ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائی ٹو دی utmost۔ تو جب when you are tested and try to the utmost, you immediately remember this reminder from the قرآن کہ ہاں قرآن نے تو کہا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، تو آپ کے اندر ایمان کی جو فریگرنس ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، وہ اور آپ کو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، because you were expecting this and when it happened it actually increased your faith because this was something that you knew کہ this is part of faith and you'll be challenged in your faith۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑی دل نواز روایت ہے، اور اس کی جو کنٹینٹس ہیں بہت ہی اسے کہتے ہیں نا کہ دل کو ہلا دینے والے ہیں۔ اب ہم اپنی اسٹڈی سیکشن سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بائبل اسٹڈی کا سیکشن ہے جس میں ہم بائبل کی کوئی نہ کوئی بات کو پڑھتے ہیں۔ سو آج جس موضوع کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بائبل میں زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ کیا ہے، اور اس بات کا پس منظر خواتین حضرات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وی ہیو بین ڈسکسنگ دس دیٹ یہ جو عبادات ہیں they did not start from Prophet محمد، یہ اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، they were given to all prophets of God. It's not just that it started off with the Prophet Muhammad. تو یہ کہنا کہ زکوٰۃ پہلی مرتبہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم ہوئی ہے تو درست نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو عبادتوں کا ذکر، میں نے اس سے پہلے نماز کا، اس سے پہلے روزے کا پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اور دیکھا ہے کہ how these worship rituals were found in the Bible and how they actually reflect that the religion that was brought by all prophets of God had the same worship rituals. تو آج ہم اسی سلسلے میں یہ دیکھیں گے کہ جو روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، وہ کس طرح سے بائبل میں موجود ہے، اور اس میں خاص طور سے زکوٰۃ کا جو جس کو آپ عشر کہتے ہیں، یہ 10واں حصہ جو ہوتا ہے، جو ٹیتھ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کا تذکرہ ہے۔ 2.5% کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ اصل میں تذکرہ میں somehow I was not able to find it again. I had located it once, لیکن somehow it's still I mean I could not find it، لیکن وہ کسی وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس کو بھی تلاش کر دوں گا۔ لیکن جو بہت جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹارکلی موجود ہے بائبل میں، وہ عشر کا پہلو ہے، جس کو ہم جو خود زکوٰۃ ہے، یعنی جو ویلتھ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس 2.5% ہوتی ہے، اور جو فصلوں پہ ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کو آپ پروڈکشن کہتے ہیں، تو وہ اگر بارانی زمین ہوتی تھی تو وہ اس کا ریٹ فرق ہوتا تھا، اٹ واز مور 10%، اور اگر بارانی زمین نہیں ہوتی تھی تو پھر ریٹ کم ہوتا تھا 5%، کیونکہ اس میں آپ کو ایفرٹ خود بھی کرنا پڑتا تھا پانی لگانے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا 10واں حصہ رب کا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو الفاظ ہیں کتاب احبار ہے، بک آف لیوائٹیکس چیپٹر 27 ورس 30 to 32، کہ یہ کہا گیا کہ ہر شے کا، ہر چیز کا 10واں حصہ رب کا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ آپ سوسائٹی کی اجتماعی ضرورتوں میں خرچ ہوگا، یہ اسٹیٹ کو دیا جائے گا، چاہے وہ اناج ہو یا پھل، وہ رب کے لیے مخصوص و مقدس ہے۔ اگر کوئی اپنی فصل کا 10واں حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کی مقررہ قیمت جمع 20% دے، یعنی یہ اگر وہی چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے اور یہ 10% حصہ اس کو نہیں دینا ہے، تو پھر اس کو یہ اس کی قیمت جو اس نے کی ہے اس میں 20% وہ ایڈ کرے گا، اور پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ بھی رب کے لیے مخصوص اور مقدس ہے۔
ہر 10واں جانور جو گلے باندھ کے ڈنڈے کے نیچے سے گزرے گا. یہ بھی ظاہر ان کی اپنی تعبیر ہے کہ شیپرڈ کے پاس جتنا بھی ہرڈ ہوگا اس کا جو 10th ہے that will belong to God, which means that of course یہ زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہاں پہ مویشی کی جو زکوٰۃ ہے, لائف اسٹاک کی زکوٰۃ, اور دوسرا پروڈکشن کی زکوٰۃ ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے جو گنتی کتاب ہے, بک آف نمبرز ہے, اس کا چیپٹر 18 ہے, اس کی جو آیتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ رب نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بتانا کہ تمہیں اسرائیل کی پیداوار کا 10واں حصہ بنے گا. یہ لاوی کون تھا؟ یہ بنو لاوی ہے, ان کو لیوائٹس کہتے ہیں, اسی سے بک آف لیوائٹکس بنی ہے. تو یہ جو حضرت موسیٰ کا جو خاندان تھا ان کو بنی لاوی کہتے تھے, لیوائٹس آپ کہتے تھے. تو وہ اس زمانے میں جو پیغمبر ہوتے تھے یا جو پروہت ہوتے تھے, آپ یوں کہہ لیجیے ٹیمپل کے, they were actually liable to collect zakat and then disperse it. تو اس لیے کہا گیا کہ جو بنی لاوی ہیں, لاویوں کو بتانا کہ تمہیں اسرائیلیوں کی پیداوار کا 10واں حصہ ملے گا, یہ رب کی طرف سے تمہاری وراثت ہوگی. یہی وراثت, یہ وہی الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے, مطلب کہ تمہاری ملکیت ہوگی, it will belong to you. لازم ہے کہ تم اس کا 10واں حصہ رب کو اٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرو, یعنی یہ ایک دس از اسینشل. اچھا, اس کے بعد میں یہ کتاب استثناء کا کچھ حصہ چھوڑ رہا ہوں, یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. میں متا کی جو انجیل ہے میتھیو کی, کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا اس میں کیا تھا, اور یہ جو میتھیو کی انجیل ہے, متا کی انجیل ہے, آبویسلی حضرت مسیح پہ, جیزس پہ نازل ہوئی. اور چونکہ جیزس نے بھی یہ کہا ہے کہ آئی ہیو ناٹ کم ٹو ریووک دا لا بٹ ٹو کمپلیٹ اٹ, یعنی مراد لا سے مراد ہے تورات. تو تورات کی ایکسٹینشن کے طور پہ انجیل کو نازل کیا گیا, اور اس کے الفاظ یہ ہیں جو حضرت مسیح نے استعمال کیے. اور یہ ذرا سخت الفاظ اس لیے ہیں, اگر آپ نے بائبل میں پڑھا ہوگا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ they were actually behaving very badly in spite of being scholars, اور وہ اس معاملے میں they were not following the rules, اور اس معاملے میں بہت کوتاہی کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی. تو دیکھیے کہا گیا کہ شریعت کے عالموں اور فریسیوں, تم پر افسوس, ریاکارو, گو تم بڑی احتیاط سے پودینے, اجوائن اور زیرے کا 10واں حصہ ہدیے کے لیے مخصوص کرتے ہو, لیکن تم نے شریعت کی زیادہ اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا, یعنی انصاف, رحم اور وفاداری کو. لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو. اندھے رہنماؤ, تم اپنے مشروب چھانتے ہو, غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو لے کر لیتے ہو. یہ بڑی خوبصورت جو پہاڑی کا آواز ہے جو سمن آن دا ماؤنٹ ہے, بڑا فیمس ہے, جو میتھیو کی انجیل میں آپ کو ملے گا. یہ نبی حضرت مسیح جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں ان کا نزول ہوا, جس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا, تو جو رومنز تھے ان کے ہاں یہ بہت تھا کہ وہ اپنی, اور جو خود بنی اسرائیل کا بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کیے ہوئے تھے کہ وہ مچھروں کو چھانتے تھے اور اونٹوں کو نکلتے تھے. مطلب یہ ہے کہ بہت معمولی چیزوں کا تو وہ بہت ہی رعایت کرتے تھے, لیکن جو شریعت کے بڑے بڑے حکم تھے ان کو وہ نظر انداز کرتے تھے. تو اب یہ یہاں دیکھیے حضرت مسیح نے یہ کہا کہ یہ جو 10واں حصہ لینا ہے عبادات میں سے ہے نا, تو یہ اس کے بارے میں تو تمہیں بڑا احساس رہتا ہے, لیکن تم شریعت کی زیادہ اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو. یعنی وہ کہنا اس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو ورشپ ریچولز ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, وہ انصاف ہے, وہ رحم ہے, وفاداری ہے. یعنی یہ جو انسان کے ساتھ معاملات ہیں وہ سے زیادہ اہم ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کو چھوڑ دیں گے, بلکہ اس کی سراحت کر دی کہ لازم ہے تم یہ کام بھی کرو گے اور پہلے بھی نہ چھوڑو گے. یعنی جو عبادات آپ پر فرض کیے گئے وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن عبادات کے بعد جو معاملات کے اخلاقیات اور مورالٹی ہیں وہ عبادات سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. یعنی یہ دیکھیں حضرت مسیح نے اس کو سنگل آؤٹ کیا کہ انصاف, رحم اور وفاداری, یعنی جسٹس, مرسی اور سنسیریٹی, اس کو کہا کہ دیکھیے they are bigger than your worship rituals. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you disregard your worship rituals, نہیں, آپ وہ بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اندھے راہ دکھانے والے بنے. تو حضرت مسیح نے تو اس کا تذکرہ زکوٰۃ کا 10ویں حصے کے طور پہ کیا, ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ کہ بھئی یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید نے ریپیٹڈلی ہمیں یہ بتایا ہے اور سمجھایا ہے کہ اس سے جو ورشپ ریچولز ہیں یہ حضرت مسیح نے اپنے زمانے میں ان کی تجدید کی. اگر آپ تھوڑی سی اور ہسٹری کو لے دیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا سب سے زیادہ جو کرسٹلائز شکل میں جب یہ نمایاں ہوئے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں, چونکہ جب خانہ کعبہ کی جب تعمیر نو ہوئی ہے, یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ تعمیر ہوتا رہا ہے لیکن مختلف حادثات کا شکار رہا ہے. اور حجر اسود جو ہے وہ اصل میں جو پرانی تعمیر کا پتھر تھا, جو ایک ہی پتھر تھا جو بچ گیا تھا, اور اس پہ کھڑے ہو کے پھر تعمیر کی گئی اور اثر نو تعمیر کی گئی. اور پھر
حج جو ہے جو جیسے سورہ حج میں کہا کہ اذن فی الناس بالحج کہ آپ لوگوں کو حج کی دعوت دیں گے اور وہ دور دراز علاقوں سے چلتے چلے آئیں گے اور اس گھر کا طواف کریں گے اور اس پہ معتکف بھی رہیں گے. تو یہ وہ عبادت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرسٹلائز فارم میں حضرت ابراہیم سے شروع ہو گئی یہ ساری عبادات. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے موجود نہیں تھیں، اس سے پہلے بھی موجود تھیں. اور نماز کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے بھی پہلے جو دوسرے انبیاء ہیں ان کے بارے میں حضرت شعیب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو. تو ظاہر یہ اقوام باہدہ میں سے تھے، یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کی اقوام ہے. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ تو خاص طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہر انبیاء ہر نبی نے ان کو کیا. تو یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا جو دو پہلو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ایک اس کا عشر کا پہلو ہے جو پروڈکشن یا کلٹیویشن کے حوالے سے ہے، اور ایک اس کے ویلتھ پہ 2.5% ہے. تو یہ چیز جو مذہب میں ہے وہ سنت ابراہیمی کے طور پہ چلی آ رہی ہے اور یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ آپ ویلتھ پہ 2.5% دیں گے، پروڈکشن پہ آپ 10% یا 5% دیں گے ڈیپینڈنگ آن یور سچویشن اینڈ دی مینز آف پروڈکشن. میں اس پہ تفصیل سے تو ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے بات کرنے کا، ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں بعض دفعہ ہمارا تصور جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کو سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، دیٹ از آل. جبکہ جیسے میں نے کیا ہے بارہا کہ زکوٰۃ پروڈکشن پہ بھی ہے، اور اس وقت جتنی بھی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ آپ کی سیلری ہو سکتی ہے، جو سروس کے عوض آپ سروس لے رہے ہیں کے عوض آپ دے رہے ہیں. پورا سروس سیکٹر اس طرح کا ہے، اسی طرح سے پروڈکشن کی یونٹس ہیں جیسے فیکٹریز وغیرہ ہیں. تو ان سب یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے جو ان پہ نافذ ہوگی، جو 5 یا 10% ہے. یہ ویلتھ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں پروڈکشن واز کنفائنڈ ٹو کلٹیویشن اینڈ ایگریکلچرل پروڈکشن. تو لیکن اب ایگریکلچرل پروڈکشن کے ساتھ ساتھ وی ہیو ادر فارمز آف پروڈکشن ایز ویل. تو بائی انالوجی this 5 and 10% shall be imposed in the same proportion. لیکن جیسے کہ میں نے اس کیا کہ اس کا تو یہاں موقع نہیں ہے. جس چیز کو آج میں صرف یہاں لانے کا مقصد یہ تھا یہ ذہن میں رہے کہ عبادات they are not something which began with the Quran or they began with the Prophet Muhammad. نہیں, they always existed. تاکہ یہ اندازہ ہو کہ خداوند تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ تمام انبیاء جب لے کے آئے ہیں اس میں جو یہ ایلیمنٹ ہے خاص طور سے عبادات کا اور اخلاقیات کا، یہ کامن رہا، یہ ایک ہی رہا ہے، یہ اسی طریقے سے ہمیشہ جاری و ساری رہا ہے. میں اپنی بات کو پھر یہاں اب ختم کرتا ہوں بائبل کے اس اقتباس کے بعد. اور ہم جس ٹاپک کو آج اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر ڈسکشن کے لیے آئی ول آسک مریم ٹو ماڈریٹ. یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ فائنڈنگ پیشن اینڈ پرپز ان لائف، یعنی زندگی میں مقصد تلاش کرنا. یعنی میں تھوڑی سی ابتدائی طور پر یہ صرف عرض کر دوں کہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی عام طور سے اب ایک پرپز لیس لائف، وی آر جنرلی لیڈنگ اے پرپز لیس لائف، وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکٹیو ان لائف، وی جسٹ وی ہیو اے پروفیشن ان لائف. آپ وہ پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے، پہلے آپ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں، یو گو فار ہائر اسٹڈیز اینڈ یو گیٹ میرڈ، یو ہیو چلڈرن، یو سیٹل ڈاؤن ان لائف، یو ہیو اے پروفیشن، یو گو فار ویکیشنز اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. لیکن اس کے علاوہ کوئی زندگی کا مقصد ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، you have an objective to accomplish, a mission to achieve, اور خاص طور سے it has to be commensurate with the talent that you have. یہ seldom this is talked about. I mean, this is talked about in some of our developed countries of the world, لیکن زیادہ تر جو third world countries کا جو system of education ہے اس کے ہاں کبھی یہ awareness نہیں unfortunately پیدا ہوئی کہ ہم نے talent کے حوالے سے بچوں کو یہ مدد کرنی ہے so that they can discover their inner potential and then ascertain or fix for themselves a purpose and an objective in life which is near to their potential. یعنی آپ اپنی جو آپ کے اندر جو خدا نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، you use that to determine a certain mission and a certain objective in life, and that of course has a lot of healthy impact on your own life. So over to you, Mariam, for this discussion. Thank you very much, Dr. Salim. We currently don't have any raised hands for this discussion, so I'd like to ask Ghazal to share with us what she thinks. Thank you, Mariam. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad. Walaikum assalam. It's definitely hard to find a passion, as آپ نے جیسے mention کیا کہ ہم لوگ کو اس طرح سے ٹرین نہیں کیا گیا، لیکن مجھے کہیں پر یہ ہیلپ فل لگا کہ whenever I do volunteer work
تو مجھے وہاں سے لوگوں کی ضرورت محسوس یا جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ مجھے اویئرنیس ہوئی اینڈ آئی آلسو اسٹارٹیڈ کنیکٹنگ ود دیم. سو وہ ایک اوپننگ ڈور تھا فار می ٹو فائنڈ کہ میرا پیشن کیا ہو سکتا ہے. ہاسپٹلس میں جانا یا یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں دیکھنا ویئر وی کین ہیلپ آؤٹ پیپل. So any type of volunteer work open up doors for me to find out what passion I might have besides the things which I don't know about myself. So مجھے شاید یہ helpful لگا. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے جو volunteer work شروع کیا that was something that connected you to your purpose, اور آپ کو ایک محسوس ہوا کہ بھئی زندگی میں جو بہت سارے ہم کام ہمیں کرنے چاہیے, ان میں سے کام یہ بھی ہے to work for other people for their welfare. اور this has become or virtually is your objective and mission in life. Thank you so much for sharing, Ghazal. Akram Bhatti, please go ahead. السلام علیکم سر. سر مجھے تو یہ کہ 10-11 سال پہلے تھوڑا قرآن پاک کے بارے میں کوشچن ذہن میں آیا کہ اس کی ہمیں سمجھ کیوں نہیں لگتی, اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پلے نہیں پڑتا, تو ذہن میں آیا کہ قرآن پاک کی ہمیں لینگویج کا نہیں پتا. تو اس کو میں نے سیکھنا شروع کیا اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں, اور یہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ خود سیکھوں اس کی لینگویج کو, اس کو سمجھوں, اور پھر اپنے گرینڈ چلڈرن کو کم از کم شروع کروں. میں شروع کر بھی دیا ہے, اللہ مجھے تھوڑی ہمت دے اور تھوڑی عقل دے تو میں ان کو بھی اس کے کہیں سے شروع کریں کہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پاک کی زبان سمجھتے ہیں, نہ اس کے اسالیب کو سمجھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ میں دقت آتی ہے. اور ہم ایسے پڑھتے بھی ہیں تو ایسے برکت کے لیے اور کیا کہتے ہیں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, یہی پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. تو میرا تب جو تھوڑی زندگی باقی ہے, اللہ پتہ اللہ کو بہتر ہے کتنی ہے, تو یہ مشکل ہے کہ میں خود اس کو سیکھوں, اور جو سیکھا ہے وہ اپنے کم از کم اپنے گرینڈ چلڈرن کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں. میں بھی بیٹر مسلم ڈالا ہی آئی ہے. بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا سمجھایا کہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے لیے اٹ ہیز بیکم سلائٹلی لیٹ ان لائف, اگرچہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اپنے لیے انسان کوئی بھی مشن کسی بھی ایج میں ڈسکور کر سکتا ہے, اور ہی کین اور شی کین ڈیووٹ ہمسیلف اور ہر سیلف فار دیٹ. لیکن ایک کام تو بہرحال ہم سب کر سکتے ہیں اگر ہماری عمریں زیادہ بھی ہو گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم صحیح وقت پہ اپنے مشن کو ڈسکور نہیں کر سکے یا اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے, تو ہم اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہماری اولاد یا ہماری اولاد کی جو اولاد ہے وہ اس سے محروم نہ رہے. یعنی جو اویئرنیس ہمیں پیدا ہوگی یا ذرا لیٹ پیدا ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اکمپلشمنٹ بھی کم ہو جاتی ہیں, تو اتنی اویئرنیس تو بہرحال ہے نا کہ اگر یہ ہونا تھا تو اگر یہ میرے بارے میں نہیں ہو سکا تو آئیے ایز اے پیرنٹ اور ایز اے گرینڈ پیرنٹ میں اس کی اویئرنیس اپنے ماحول میں اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے اندر یا بچوں کے اندر یہ پیدا کروں کہ بھائی دس از اے ویری امپورٹنٹ ایریا آف یور لائف, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اے پیشن اینڈ اے پرپز. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جو چیز بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے وہ آپ کی ہابیز ہیں. یعنی عام طور سے انسان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے, اس کی جو مشاغل ہیں, اس کی جو ہابیز ہیں بچپن میں, اس سے واضح ہو جاتا ہے. یا اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹس کی ہیں کسی فیلڈ میں, اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یو آر ویری گڈ ایٹ فلاں یا یو ہیو ون ایکولیٹس اینڈ پرائزز اینڈ فلاں, تو اس سے آپ کا وہ جو ایک بیسک ارج واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایز اے گرینڈ پیرنٹ, ایز اے پیرنٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. آپ اپنے لیے تو ضرور کریں, لیکن یہ ضرور سوچیں کہ مجھے یہ کام اپنی اولاد یا اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے کرنا ہے, کہ ان کو وقت پہ یہ چیز ڈسکور کروانی ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کون ہیں, اور بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور دنیا کے پیچھے چل پڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے آپ کو کس ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس ٹیلنٹ کو آپ کا پیشن بننا چاہیے. اگر پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو دس از سم تھنگ وچ از آؤٹ اسٹینڈنگ. دیر کین بی نو ٹو اوپینینس کہ پیشن اینڈ پروفیشن وین دے بیکم ون دے کین ورک ونڈرز. لیکن اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ پیشن اگر ہابی کے طور پہ بھی رہتا ہے تو آپ کو فلفلمنٹ ملتی رہتی ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ کچھ کریٹ کر رہے ہیں اور سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اپنا رول ایز اے پیرنٹ, ایز اے گرینڈ پیرنٹ, یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا ہے. Okay, Shaban Ansari, please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا تو شروع سے جو پیشن ہے وہ اسی طرح کا رہا ہے کہ واٹ از دا ٹرو پاتھ
اور صحیح اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کہاں پر ہے. تو یہ شروع سے یہ رہا ہے، اور اس پر میں گریجولی جو ہے جہاں سے میں تلاش کرتے مختلف ریلیجیس جماعتوں کے ساتھ اٹیچ رہ کے، اور پھر اب میں جو ہوں کہ المورد تک پہنچی ہوں. تو وہ کیونکہ کبھی بائی برتھ اسلام کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا، یہی چاہا کہ بائی چوائس ہی مسلمان بنے اگر بننا ہے تو بس وہ پر ہی چل رہا ہے، اور وہی میرا پیشن ہے. اور جہاں پر بھی رہی ہوں میں والنٹیرلی بہت کام کرتی رہی ہوں. اب یہ ہے کہ میں ادھر ہوں المورد میں خود بھی پڑھ رہی ہوں، اور میرے بچے جو ہیں ان کو بھی میں المورد پہ پڑھا رہی ہوں ساتھ جی. تاکہ جو بہت ہے اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ایک چیز جی بتائیے. جی نہیں آپ بتائیے. ہاں بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا سفر جو ہے نا جاری رہنا چاہیے، المورد پہ رک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ المورد ضروری نہیں کہ سب باتیں ٹھیک ہی کہتا ہو. آپ کا سفر نہیں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے جب آگے پہلے سے نہیں آگے رکا تو جائے. آپ کیسے رک سکتا ہے. جی تو سچ کی تلاش اصل جو چیز ہے، اور اپنا جو پیشن ہے اس کو اصل رکھے. انسان بہرحال غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو وابستہ سچائی اور سچائی کی تلاش سے رکھیں، نہ کہ افراد یا گروہ سے. اور نہیں افراد اور آگے گروہ سے تو آگے پہلے بھی نہیں رکھا. ہاں تو وہ تو یہ ہے کہ مزید اچھے جہاں بھی ملتا جائے گا سچ تو ہم وہاں جاتے جائیں گے. بالکل ٹھیک. افراد یا لوگوں سے نہیں اٹیچڈ ہونا. ابھی فی جی الحال ظاہر ہے کہ یہاں پر جواب مل رہے ہیں تو اس وجہ سے ابھی تو یہاں جی پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک بالکل. یو. Dr. Sahil Anwar, you're up next. Dr. Salim, بہت بہت شکریہ. Another very brilliant talk and thank you for giving us all the time every week. یہ جو سوال ہے کہ پیشن کسی کا کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ٹاپیکل سوال ہے، خاص طور پہ پچھلے 10 سے 15 سال میں جب سے یہ سین پہ موٹیویشن سپیکرز اور پرسنل گوروز اور دنیا کے سین پہ آئے ہیں، تو یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ واٹ از مائی پیشن، واٹ از مائی کالنگ، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ شل آئی ڈو. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. میری نظر میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بھی اور جو کچھ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، میری نظر میں اس کو 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ کا پرسنل پیشن کیا ہے ایز اے پرسن، اور ایک آپ کا یونیورسل پیشن کیا ہے، کیونکہ وی آر آل ایونچولی کنیکٹڈ ٹو ادر پیپل. امیڈیٹ فیملی سے شروع ہو کے پوری دنیا کے لوگوں سے، اور دنیا سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں. تو میری نظر میں پیشن کو 2 طریقے سے دیکھنا چاہیے. میرا پرسنل پیشن کیا ہے، اور ہاؤ کین آئی کنیکٹ مائی پرسنل پیشن ٹو دا پیشن آف دا پیپل اراؤنڈ می اینڈ دا پیشن آف دا انٹائر یونیورس. تو پرسنل پیشن کے لیے یہ سوال بڑے کامنلی کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی نو واٹ مائی پیشن از. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری کالنگ کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور اس کا میرے تجربے سے یا میری نظر میں اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے کوئی راہ چوز کرتے ہیں، ایک تو آپ کے اوپر راہ ٹھونس دی جاتی ہے بائی ڈیفالٹ آپ کے پیرنٹس سے یا آپ کی سوسائٹی سے. لیکن دا پیپل امنگ us who are fortunate to choose our own path, اگر وہ آپ کا پیشن ہے تو یو انجوائے ڈوئنگ اٹ نو میٹر واٹ اسٹیج یو آر ڈوئنگ اٹ ایٹ. جب 25 سال کے ہوں یا 55 سال کے ہوں یا 60 سال کے ہوں، when you are doing that particular activity اور particular job, you actually enjoy doing it. وہ آپ کو جسمانی اور ذہنی سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتی ہے. So that's actually how you know کہ آپ کا پیشن یہ ہے، because you still enjoy doing that particular activity. اور دوسری بات، جب کوئی چیز آپ کی ٹرو کالنگ ہوتی ہے، ٹرو پرپز ان لائف اور ٹرو پیشن ہوتا ہے، تو یو آلویز ٹرائنگ ٹو امپروو یور سیلف اینڈ ایکسل انٹو اٹ. آپ کبھی بھی ٹھہر نہیں جاتے. آپ 25 سال کی عمر میں بھی کورسز کر رہے ہوتے ہیں اور بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 60 سال کی عمر میں بھی آپ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی ذہنی سوچ یہ ہے کہ یو اسٹل فیل کہ although I've been doing this thing for a long time but still there's a lot to learn، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کا ٹرو پیشن ہے. So that's how you can answer yourself کہ میری پرسنل کالنگ کیا ہے. چاہے میں دکان چلاتا ہوں، یا چاہے میں ڈاکٹر ہوں، یا چاہے میں پولیٹیشین ہوں، یا چاہے میں ہاؤس وائف ہوں، میری لائف میری پیشن ہے اور this is my true calling. That's how you can tell. A, by enjoying it, you're still truly immensely enjoying it. B, you're still thirsty. You still want to learn more and more about it.
تو ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ میں اس طرح دیکھتا ہوں. دوسرا, جب میں نے اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں پڑھنا شروع کیا تو ایک یونیورس کے لحاظ سے آپ کا پیشن ہے, ایونچوئل آپ کا پیشن ہے ٹو سرو پیپل. جو بھی آپ کا پرسنل گول ہو, چاہے جیسے میں نے کہا آپ دکان والے ہوں یا چاہے آپ جو بھی کام کرتے ہوں, ہاؤس وائف ہوں, آپ کا ایونچوئل پرسنل گول ہے ٹو سرو دا پیپل آف اللہ, یا جس کو بھی آپ مانتے ہیں, اللہ کو مانتے نہیں مانتے, ٹو سرو دا پیپل آف دس ورلڈ. That should be your eventual goal, universality کے لحاظ سے. So if you can intermix these two and enjoy your life, then in my opinion you truly have found what your true calling is and you've achieved your passion. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ جس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, دونوں چیزیں ہیں, تو وہ پروڈکشن وہ پھر ریزلٹ اورینٹیڈ بھی ہوگی. مطلب یو جسٹ ناٹ انجوائنگ سم تھنگ بٹ یو آر پروڈیوسنگ سم تھنگ ایز ویل, وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے. تو دونوں چیزیں مل کے یہ بتا دیتی ہیں کہ بھئی یہ واقعی وہ ہے کام جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویسے دیر آر سو مینی تھنگس, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں بہت سارے اچھے ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں جو ینگسٹرز کو دیے جا سکتے ہیں, جن کے بنیاد پہ دے کین ہیو اے رف آئیڈیا کہ دیکھیے, اور ناٹ جسٹ ینگسٹرز, اینی ون, پیپل آف اینی ایج, جن کوسچنس کو اٹمپٹ کر کے یو کین ہیو اے جنرل آئیڈیا آف یور پرسنالٹی کہ بھائی میرے اندر یہ انکلینیشن ہے, میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور یہ چیز ہے ایکچولی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت ارلی ایج پہ ڈسکور کرنے کی سسٹم میں کوشش کرے. آپ کا تعلیمی نظام وہ محنت کر سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ایٹ اے ویری ینگ ایج دے آر ایبل ٹو, یعنی جس ٹیلنٹ سے بھی آپ نے سرو کرنا ہے کسی سوسائٹی کو, تو وہ صحیح ڈسکور ہونا ضروری ہے نا, کہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹڈلی کچھ ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہوگا. تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر آر ویری گڈ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹس وچ لیٹ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا آف واٹ یو کین ایکچولی ڈو ود the talent that you have, اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سہیل. نہیں, بہت شکریہ جناب. I'd also like to add, with your permission, Dr. Salim, Sure. that on campuses, some of the campuses have a lot of clubs, so you can go and try different clubs to see what you're into. Sometimes they have really cool clubs like robotics clubs or whatnot, and then you can use what you're learning along with your passion to start something new. Like I think biomedical engineering combines a lot of these passions together and so on. So Right. So club activity is also very constructive because it actually helps you in finding out what you can do best. And this actually is a stimulant also, which stimulates a lot of talent which is there. For example, when you have competitions or when you have people asking for maybe papers or research and you come up with something. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چلیں اچھی بات ہے, یونیورسٹی تک تو ضرور ہو جانا چاہیے, لیکن پروبیبلی دس از نیڈیڈ ایٹ اے اسکول لیول ایز ویل. کہ آئی مین آئی تھنک یہ جو کلبز ہیں دے ایگزسٹ ایٹ دا اسکول لیول ایز ویل, ناٹ جسٹ ان یونیورسٹی. سو دیز کلبز دے آر ایون ایٹ دا پرائمری لیول, ایٹ دا سیکنڈری لیول, and this is what we call the extracurricular activities. So extracurricular activities, they help you not only find your passion but they groom your personality as well. And I mean you feel as a person کہ آپ کچھ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی اور آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. So thank you very much for adding this too, Mariam. thank you. Habib Raja, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, پرپز جو ہے زندگی کا یہ تو اللہ نے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر 51 ورس 56 میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو. تو پرپز تو اللہ نے ہمیں دے دیا. اب یہ ہے کہ اس پرپز کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے, جیسے کار لی, کار کا مقصد تو وقت اس پہ پہنچنا ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی زندگی میں, جب پاکستان سے ہم یہاں آئے آج سے 40-45 سال پہلے, تو تبلیغی جماعت سے تعلق تھا. تو یہاں کے پتہ چلا کہ جو تبلیغ کا کانسیپٹ وہاں ہے, یہ تو اللہ نے بہت اچھا موقع دے دیا. تو پھر بائبل پڑھی, حالانکہ فیلڈ بائبل کا دیکھا بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا. بائبل پڑھی, پھر اللہ کے فضل سے I'm not saying in that sense, but over hundreds of
پیپل کو شہادت دی، مسلمان کیا، بات تھوڑا سا لاجیکلی کر سکتے ہیں. تو اپنا مقصد جو ہے وہ جیسے جیسے معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ عالم بھی تھے اور بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے، لیکن ان کو کمپیریٹو اس میں خاص کوئی دلچسپی نہیں تھی. خاص کر جن لوگوں سے میں واقف تھا تو اللہ نے اس طرف کر دیا. تم اپنا تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا چاہیے، جیسے جیسے معاشرے کو ضرورت ہو جس قسم کی، تو اس میں تھوڑی سی ایفرٹ اس سلسلے میں ڈال کے اس کی طرف بہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ میں دوڑنے میں اچھا ہوں لیکن ضرورت ہے آپ کو کشتی کرنے والے کی. تو یہ میرا پوائنٹ ہے کہ بھئی وقت یہاں اس ملک میں اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو ہمیں یہاں نان مسلم سے ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور اس ڈائلاگ کو کرنے کے لیے ہمیں بائبلز کی ضرورت ہوگی. وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا ان کے پوائنٹ ہیں، کیا ان کے آبجیکشن ہیں ہمارے، وہ سارے اس کا حل کر کے تو پھر دین اونلی وی کین بی اے افیکٹو دائی. اللہ نوز. رائٹ جی، بہت بہت شکریہ. So we'll start with our Q&A first. Rana Hassan Abbas, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے اسلام اور کلچر، اسپیسیفکلی سب کانٹیننٹ کلچر. جی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، ایون بنگلہ دیش میں جو اسلام کو جس طرح اسکالرز وغیرہ ہے جو دین کو پڑھتے ہیں سمجھاتے ہیں، اس میں عرب ہسٹری کا بہت بڑا پارٹ ہمارے اندر آ گیا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ہمیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ کون سا عرب بادشاہ کہاں پہ کس جگہ کانکر کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا. جس طرح ابھی ہمیں ہماری قوم میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، لوگ پتہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ اور علی کی کیا جنگ تھی آپس میں. لیکن جس طرح کرسچن یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں آج بھی ان کی گریکو رومن ویلیوز بہت زیادہ نمایاں ہیں. اور اس طرح اور بھی کلچر جیسے ٹرکس ہیں، ٹرکس بھی حالانکہ مسلمان ہیں لیکن ان کی ہسٹری بھی اسی طرح ان کے پاس ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ساری ہسٹری جو ہماری تھی، جو کہ ہم جہاں جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ہماری ایک اپنی ہسٹری ہے، اپنی روایت ہے، اپنے کلچر ہیں، لیکن وہ سب کچھ غائب ہو گئے ہیں. زیادہ تر 80% ساری ہسٹری، سارا کلچر عربوں کا آ گیا. آنا ریلیجن تھا لیکن وہ کلچر گیا. اسی طرح لوگ کدو کھانا اور اس طرح کی چیزوں کو بھی لوگ دین سمجھتے ہیں. اور پھر یہ میں نے المورد کے اسکالرز میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ بھی زیادہ ہمیں مسلمانوں کی تاریخ، اس میں مسلمان صرف جو عربوں کی تاریخ ہے، جس طرح شاہ عبدالعزیز آئے، اس سے پہلے فلانے آئے، اس سے پہلے فلانے آئے، جس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہمارا لینا ہے نہ ہمارا دینا. اس سے اس کو کائنڈلی پلیز ایکسپلین کریں. دیکھیں، دو تین باتیں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عرب کلچر کا مذہب میں داخل ہونے کی ایک بڑی فطری سی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ مذہب کا جو آخری ایڈیشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا، اس کا آغاز ہی عرب سے ہوا. اور عربوں نے جو بنی اسماعیل ہیں، اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ انہوں نے دین کو پہنچانا ہے. تو جب یہ ذمہ داری ان کو دی گئی اور وہ دین کے لمبردار بنائے گئے ایک لحاظ سے، they were given this responsibility، تو یہ بڑا نیچرل تھا کہ پھر ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کا جو فولکلور ہے، ان کا جو ماحول ہے، ان کی جو بہت ساری بلیفس ہیں، وہ دے کم انٹو پلے. تو اب یہ تو اصل میں ہمارا کام ہے نا کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ بھی مذہب اور کلچر کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو کلچر کو فلٹر آؤٹ کر دینا چاہیے. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے جو بھی پریمس ہے یا جو بھی حصہ ہے جس کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں اور دیکھیں کہ بھی قرآن وہاں پہ کیا کہتا ہے. تو آپ کی اولین سورس تو قرآن ہے، اور قرآن خود ہسٹری کو بھی بیان کرتا ہے. اٹس اے بک آف ریلیجن، لیکن جب وہ تاریخ بیان کرتا ہے تو تاریخی مستند ترین کتاب بھی ہوتا ہے. اس میں عرب روایتیں کا بھی ذکر آتا ہے، عرب کلچر کا اس میں آپ کو جھلک نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ سب سے اچھا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مذہب کو جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے اندر جو تاریخ نے اور ثقافت نے اور بعض اور عوامل نے اپنا دخل دے دیا ہوتا ہے، اس کو ہم قرآن کی روشنی میں الگ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کچھ روایتیں ہیں جو سماج میں بن گئی ہیں. اب دیکھیے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلچرلی سینسٹیو ہونا کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو مسلمان ہیں، وہاں آپ دیکھیں ہم قرآن مجید کو تصور نہیں کر سکتے ہم زمین پہ رکھیں.
ہم ہمیشہ اونچی جگہ پہ رکھیں گے, چومیں گے, ایک ریفرنس دیں گے اور بس دیٹس اٹ. ایک خاص مطلب اٹیچڈ ہوگی, ذرا گر جائے گا تو ہم لرز جائیں گے اور صدقہ دیں گے. عربوں کے ہاں آپ جائیں گے تو زمین پہ قرآن پڑھا ہوگا, اسے پڑھ رہے ہیں, وہی رکھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, وہ تعظیم بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی, لیکن کلچرلی جو ہمارا پرسپشن ہے کہ ہم نے قرآن کی کیسے تعظیم کرنی ہے, وہ ان کے کلچر سے فرق ہے. اسی طرح سے ایک اور کلچرل فرق یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو تصور ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے, یعنی وہ دنیا اندھیرے ہو جاتی ہے, بچے جو ہیں وہ خلاف ہو جاتے ہیں خاندان والے. عربوں میں دیکھیے یہ کہ حضرت ابوبکر کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی بیوہ سے حضرت علی کی شادی ہو جاتی ہے. یہ سچویشن ہے کہ وہ دونوں کلوز فرینڈز ہیں, تو وہاں جیسی خاتون بیوہ ہوتی ہے وہ کی شادی ہو جاتی ہے. تو یہ جو کلچر ہوتا ہے نا جی, اس کے ٹرینڈز کو ہمیں ہمیشہ فلٹر آؤٹ کرتے دیکھتے رہنا چاہیے, اور مذہب کے حوالے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیور مذہب کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں جو داخل ہو گئی ہے. تو زبان ہو, تعظیم ہو, تہوار ہو, سوچنے کے انداز ہو, اور خاص طور سے جن کو آپ آداب کہتے ہیں, یہ ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس علاقے میں, کس جگہ پہ آپ ہیں, جہاں پہ آپ زندہ ہیں. یعنی دیکھیں نا, گریٹنگ کا انداز ہے. بعض مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ محض بس اشارہ کر دیتے ہیں. بعض میں آپ یوں, جیسے سعودیز جو ہیں, دے کس آن یور رائٹ اینڈ لیفٹ چیک 3 times, تو وہ ایک بالکل اور ہے. اور جگہوں پہ ہم کسی اور طرح سے گریٹ کرتے ہیں, تو گریٹنگ بھی ایک ظاہر ہے ایک آداب کسی چیز ہے. تو یہاں سب جگہیں ہیں وہ جہاں پہ کلچر آ جاتا ہے. تو یہ اب دین کے اسکالرس کا یا طالب علموں کا یہ کام ہے کہ اس کلچر کو اور مذہب کو سیپریٹ کریں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ قرآن کے ہسٹری آپ نے پڑھنی کس چیز کی ہے, تو دیکھیں یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فی الحال عرب ہسٹری پڑھنی ہے تو آپ کو وہی پڑھنے کا موقع مل جائے گا. اگر آپ المورد اسکالر سے پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ ہم نے کسی اور ملک کی یا کسی اور مذہب کی تاریخ پڑھنی ہے, تو کمپیریٹیو اسٹڈیز کا بھی سبجیکٹ آفر ہوتا ہے, وہاں پہ آپ ول فائنڈ آؤٹ دی انٹلیکچوئل ہسٹری آف مسلمس بینگ ٹاٹ. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کورس میں ہیں. تو اس وجہ سے وہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. ساری ضرورتیں تو المورد نہیں پوری کر سکتا. بہت ساری ایسی ہسٹری کے گوشے ہیں کہ جو دنیا کے اور انسٹیٹیوٹس بہت اچھا پڑھا رہے ہیں, ان کو وہاں سے لے لینا چاہیے. تو آپ اپنی جو ہمیں ایکچولی اس معاملے میں جو ہے نا کانسیپٹ, اگر ہمارا وہ کلیئر ہو کہ ہم نے مذہب کو کلچر سے مکس نہیں کرنا, اور دوسرے یہ کہ جس کنٹینٹ کو جہاں سے لینا ہے وہ جہاں سے بیسٹ پایا جاتا ہے وہاں سے لینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ رویہ ہے جو شاید اگر ہم اختیار کریں تو جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے ہم قریب آ سکتے ہیں. بس میرا یہی کہنا تھا کہ ہم جس طرح پاکستان کے لوگ ہیں, انڈیا کے بھی لوگ ہیں, ہماری میں کلچر تو چلیں لگا ہے, لیکن ہماری ایک اپنی تاریخ ہے, ہماری ایک اپنی ہسٹری ہے. اس میں اور عربوں کی ہسٹری میں بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور عرب کی جو ہسٹری ہے اس میں ہمیں میرے حساب سے زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ دلچسپی ہمیں ریلیجن سے ہونی چاہیے, جو ان کے مین پوائنٹس ہیں, جو کہ جس طرح ہم کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں جب وہ یورپ میں آئی ہے, لیکن ان کے ہاں آج بھی جو ان کی پرانی ویلیوز ہیں, جو ان کی رومن گریکو ویلیوز ہیں, وہ اسی طرح, حالانکہ وہ کرسچن نہیں تھے, وہ تھے جن کو مشرک کہتے ہیں ہم لوگ. ہاں جی. لیکن ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو, مجھے بھی اور ہمارے نا ینگ جنریشن کو کنفیوز سا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. ہماری اپنی ہسٹری جو ہے, جو ہم لوگ جہاں سے بیس ہے ہماری, وہ بالکل غائب ہو گئی ہے, اور ایک فورن کلچر, ایک فورن ہسٹری جس طرح آ کے اوپر امپوز کر دی گئی ہے. بس یہی مجھے کہنا. اس کا بھی طریقہ یہ ہے نا جی کہ وہ اس تاریخ کا جو وہ گوشہ ہے جو آپ کے علاقے سے متعلق ہے, اس سے آپ کی فیلیشن اسٹرانگ ہو, آپ کے اپنے مدر لینڈ کو, آپ کی اپنی جو پاکستان کی تاریخ ہے یا پاکستان کی جو اور یوں سمجھ لیں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس ایریا کی جو تاریخ ہے اس سے دلچسپی پیدا کی جائے. تو یہ تو اصل میں وہ چیزیں ہیں نا کہ جو فرق دے ویری فرام پرسن ٹو پرسن, انٹرسٹ ٹو انٹرسٹ. اور اس میں ہم وی کین آل دیٹ وی کین ڈو از وی کین ریفر پیپل ٹو دیز تھنگز. اب آگے تو لوگوں کا یہ ذوق ہے نا کہ ان کو یہ ذوق پیدا کیا جائے کہ وہ اس سے بھی اپنے آپ کو اچھی طرح سے لیس کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. You, Najian is here. Please, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آج کا میرا کوشچن جو ہے it's related a little to the discussion that we had last week also with the 2 checks that you discussed today. آپ کا ایک چیکس تھا it's about کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ قریب ہوں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو, اور اس بیسس کے اوپر آپ اپنے ریلیشنس کو ڈیفائن کریں. آپ کسی سے قریب محسوس کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے. That's fair. ایک اور ٹیکسٹ اس کے اندر تھا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ
اور معاملات کریں تو اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون ہے. میرا جو بیسک کوشچن ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ, مجھے سیلف ریز کرنے میں پرابلم ہو. جب ہم لوگ وی آر بینگ ریزڈ بائی آور پیرنٹس تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈرل ہوئی ہوئی تھی کہ وٹ ایور ایکشنز وی ٹیک اپان گڈ اور بیڈ دے آر گوئنگ ٹو بی پروجیکٹڈ آن آور پیرنٹس اعمال نامہ. تو وہ اتنی بڑی ٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ صدقہ جاریہ ہمیں ہر وقت اپنے پیرنٹس کے لیے بننا ہے. تو جب بھی کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ امی نے ہمیشہ کہا ہے کہ جسٹ میک شیور یور چوائسز آر not going to be detrimental to your parents. یہ میرے ذہن میں بہت زیادہ رہتا ہے. When I am raising my kids, مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے اس بات سے ریکنسائل کرنے میں, کیونکہ جب ہم انہیں ایز اے مارل بینگس ریز کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جس بھی ریجن میں آپ رہتے ہو آپ کو ٹرو مسلمس کے طور پہ ریز کرنا بہت مشکل کام ہے. مجھے بہت مشکل لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی مارل گراؤنڈنگ اسٹرانگ ہو, پائٹی آئی تھنک بعد میں آ جائے پہلے. اور میں نے جب میں شروع میں have had very bad clashes even with my husband because I'm just sharing this so that it is benefit for everyone کہ because مجھے لگتا تھا کہ ان کا نماز سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا مجھے لگتا تھا میرا ہے. I used to judge him a lot on it. لیکن اب مجھے as I've grown in my journey towards religion and started understanding the root of it, so I find those things very petty, very judgmental. لیکن again then you are again drawn towards the text of the Quran that says کہ آپ جن سے دوستی کریں, آپ ان سے اللہ کی وجہ سے دوستی کریں, اپنا تعلق اللہ کی وجہ سے استوار کریں. یہاں پہ اتنی مجھے ڈیزننس محسوس ہوتی ہے آج کے زمانے میں رکھتے ہوئے, اور مجھے نہیں پتا, I'll do my best with my kids, but whatever they choose for themselves in their lives, will it still be projected on my afterlife? تو یہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے یہ تھاٹ. میری ذمہ داری کہاں کہاں ہے, کس کس رشتے میں ہے اور کس حد تک ہے. اب میں اس کو پریفرنس دوں کہ میرے جو ریلیشن شپس ہیں, میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میرے ان لاز, ان سے میری ریلیشن شپ اچھی ہو, کارڈیل ہو, یا میں ہر وقت نٹ پکنگ ہی کرتی رہوں, آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا, آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا, آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا. I don't want to do that. It's not my nature, and until now if I've done it, وہ مجھے اللہ میاں سے ڈر اتنا لگتا تھا کہ اس وجہ سے کیا ہے. So how would you guide people like me? تو پہلے تو دیکھیے جو آپ نے جو روایت کو پڑھا نا کہ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد خدا ہو, تو وہ اصل میں پہلے اس حدیث کو کی جو امپورٹنس کو دیکھ لیں کہ وہاں جس ماحول میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے وہاں پہ کفر اور اسلام کی ایک جنگ برپا ہے. یعنی آج ہمارا وہ ماحول نہیں ہے, اس وقت ظاہر ہے بالکل اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ اگر آپ کسی سے اللہ کی خاطر ملتے تھے تو یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے یو آر بینگ ڈسٹنکٹ فرام پیپل ہو آر ڈس اوبیئنگ گاڈ, اور آپ کا تعلق خدا کی وجہ سے دوسرے سے ہو رہا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے اس روایت کا پہلے اچھی طرح سے پس منظر سمجھ لیں کہ وہاں اٹ ڈز ناٹ برنگ انٹو ڈسٹنس دس فیکٹ کہ کسی طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی اگر آپ خدا کے لیے یہ کام کریں گے تو آپ کو اصل میں تمام جو اپنی زندگی کو اسی اینگل سے ویو کرنا ہے. وہاں اس کا خاص مقصد ہے اس روایت کا. جیسے وہ دیکھیں نا اس کا دوسرا حصہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ کفر میں واپس لوٹنا انسان کو ایسے ہی برا لگے جیسے وہ جہنم میں ڈالا جائے. تو یہ چونکہ وہاں عربوں میں جیسے ہی آپ دین قبول کرتے تھے مکی دور کے اندر آزمائشوں کا ایک بہت طوفان آ جایا کرتا تھا اور آپ کا گھبرا جاتے تھے آپ, اور بعض دفعہ دل چاہتا تھا کہ یار میں چھوڑ کے واپس جس جگہ پہ تھا وہ شرک اختیار کر لوں تاکہ میں اس سے تو بچ جاؤں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ روایت اس ماحول کے لحاظ سے بالکل ہے. تو اگر آپ خدا کے لیے دوستی کر رہے ہوتے ہیں اور خدا اپنی اگرچہ ہم بھی ظاہر ہے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے انسٹنسز بہت پروناؤنس تھے اس وقت, اب یہ فار اینڈ فیو بٹوین ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یہ کہ جو انسان اپنے بچوں کی تربیت کی حد تک جتنا وہ مکلف ہے بس اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ جب گروئنگ ایج میں جب آپ کا انفلوئنس ان پہ ہو سکتا ہے, ابھی وہ میچور ایڈلٹس نہیں بنے ہوئے, اور یو آر ایبل ٹو انفلوئنس دیم, یو آر ایبل ٹو ٹرین دیم, یو آر ایبل ٹو گائیڈ دیم اخلاقیات میں, خدا کے ساتھ تعلق میں, تو بس اس میں یو ہیو ٹو ڈو یور بیسٹ. یعنی ایز پیرنٹس وی ہیو ٹو ڈو آور بیسٹ. اس کے بعد بچے واٹ دے ٹرن آؤٹ ٹو بی, تو آپ کو معلوم ہے حضرت نوح کے ہاں کون پیدا ہو گیا, آپ کو یہ معلوم ہے کہ فرعون کے ہاں کس نے پرورش پائی, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لوط کی جو بیوی کے بارے میں کیا قرآن نے کہا ہے. تو یہ دس از بیونڈ اس. ایک ہی گھر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان اسپائٹ آف آل دا بیسٹ ایفرٹ وہ حضرت نوح کا بیٹا پیدا ہو جائے جس نے کہا کہ نہیں مجھے تو طوفان کچھ نہیں کہے گا, اور اپنے والد سے وہ آرگیو کرنے لگے. حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اپنے والد سے وہ معاملہ کیا. تو یو سی دس از سم تھنگ which is
which is at which becomes beyond you at after a certain point of time. जब आपका टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तरबियती जिंदगी का टाइम होता है, उस वक्त तक आपको एज अ पेरेंट यू हैव टू डू योर बेस्ट. उसके बाद बच्चे जो भी कर रहे होते हैं वो आपकी जिंदगी पे रिफ्लेक्शन नहीं है, वो उनकी अपनी टेंडेंसीज हैं. वो जाहिर है सिर्फ आपसे तो इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे होते, उनके अपना नफ्स भी होता है, उनकी अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं, उनका अपना माहौल स्कूल वगैरह कॉलेज में भी होता है, उनकी अपनी दोस्तियां भी होती हैं. तो उसके बाद फिर जैसे ही वो मेच्योर बनते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज बन जाते हैं, नाउ दे आर ऑन देयर ओन. जब जो कुछ वो कर रहे हैं अब उसके वो खुद खैर और शर के जिम्मेदार हैं. अब आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप तो उस ग्रोइंग एज में आपने वो एफर्ट करना था. अगर वो नहीं किया तो जाहिर है ये कमी या कोताही है जो हमसे हो गई है, ये वो जाहिर है, इसको वी हैव टू मेक अमेंड्स एज फार एज पॉसिबल. लेकिन इफ यू डन दैट एंड स्टिल यू फाइंड दैट योर चाइल्ड इज नॉट अप टू द मार्क और ही और शी इज डिफरेंट, तो भाई दिस इज हाउ गॉड हैज मेड अस. ये तो ऐसा हो सकता है. जब पैगंबर के घर में ऐसा नाफरमान बेटा पैदा हो सकता है तो जाहिर है हमारी हैसियत कोई नहीं है. तो हमें तो अपनी तरबियती दौर में यू हैव टू डू आवर बेस्ट. उसके बाद व्हाटएवर द चाइल्ड डज इट विल बी बिटवीन हिम एंड हिज गॉड. तो ये सदका जारिया वाला जो कॉन्सेप्ट एक होता है वो how far does that stand? सदका जारिया तो देखिए किसको कहते हैं कि एक शख्स कोई ऐसा अमल करे जो उसके मरने के बाद भी, जिसका पौधा उसने खुद लगाया, जिसको इनिशिएट उसने खुद किया है, उसका समर आता रहे, उसका फायदा होता रहे. तो औलाद क्या होती है? औलाद की आपने तरबियत की होती है. तो इसका मतलब ये है कि उस तरबियत में अगर आपका दखल है जिसके नतीजे में वो नेकी कर रही है, अच्छाई कर रही है, तो जब जब वो अच्छाई करेगी तो उसका तो अजर मिलेगा. लेकिन इनडायरेक्टली वो पेरेंट्स के लिए सदका जारिया वो औलाद बन जाएगी, क्योंकि वो पौधा पेरेंट्स ने लगाया है, उसको पानी पेरेंट्स ने दिया है, उसको खाद पेरेंट्स ने दी है, उसको अच्छी एजुकेशन और अच्छी तरबियत पेरेंट्स ने दी है. तो एवरी गुड डीड दैट दे विल डू विल एक्चुअली रिफ्लेक्ट ऑन द पेरेंट्स. और सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने उनकी तरबियत बुरी की है और तवज्जो नहीं दी है उसके नतीजे में, यानी एक तो ये ना कि यू डिड योर बेस्ट लेकिन औलाद टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट. एक ये कि यू वर केयरलेस, या इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड पेरेंट यू बिकेम अ बैड पेरेंट, एंड दैट एक्चुअली मेड दैट चाइल्ड नॉट अ वेरी गुड इंडिविजुअल. तो फिर जाहिर है कि अगर उससे कोई बुराई होगी तो उसका कुछ ना कुछ खमियाजा वालिदैन को भी भुगतना पड़ेगा, बिकॉज दे वर द पीपल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एजुकेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग हिम, एंड दे शर्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे हैं, और दैट इज ऑल. आपको इससे ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए. Thank you very Sorry, much thank for you. the in-depth answer, Dr. Salim. Amna Atlib, you're up next. अस्सलाम वालेकुम. जी भाई. जी डॉक्टर साहब, मेरी जो है ना क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आपका सारा डिस्कशन है ये समझ भी आ जाता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इत्माम हुज्जत जो है, जैसे हक को इस दर्जे वाज़े करना कि कोई दलील मतलब कोई हुज्जत बाकी न रहे. तो ये अब देखें, अगर कोई दिल से यकीन कर लेता है तो उसको तो, और लेकिन अपने अमल में और जबान से इकरार ना करे तो वो तो मुनाफिक की तरह है, ठीक है. लेकिन अगर कोई दिल से ही यकीन ना करे लेकिन हक वाज़े हो रहा है तो फिर दोज़ख में कौन जाना चाहता है? लाइक हम लोग ये कहते हैं कि इंसान को जो पता होता है, जो चीज उसके सामने, जो उसने बचपन से सीखी है, फिर जो जैसे अब आजकल मुख्तलिफ फिरके हैं, कोई देवबंदी है, अहले हदीस है, तो इन लोगों ने जो जाना जो समझा उसके हिसाब से चल रहा है जिंदगी में, तो उस मुआखजा भी उसी के हिसाब से होगा. तो फिर इत्माम हुज्जत फिर कहाँ तक रह गया? लाइक हम कैसे डिसाइड करें कि इसके ऊपर हक पूरा वाज़े हो गया, और फिर वाज़े होने के बाद कोई एक्सेप्ट ना करे, यानी कि वो तो उसको तो डेफिनेटली दोज़ख में ही फिर जाना है ना, और फिर कौन चाहेगा कि वो दोज़ख में जाए? ये बात मुनकरीन, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अगर हम देखें तो अगर वो आउट ऑफ एरोगेंस वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन उनके दिल में तो उनको पता था कि ये हक है, तो फिर मना किस तरह से करते थे? ये मुझे समझ नहीं आती. कुरान में भी पढ़ के ना ये बात बैठती नहीं है दिमाग में. देखें, जो इंसान का तकब्बुर और गुरूर होता है ना, आप शैतान की मिसाल देख लीजिए ना, कि जब उसने हजरत आदम के हवाले से वो रवैया अख्तियार किया, अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी. उसको पता था मेरा अंजाम क्या होगा, उसको आज भी पता है, लेकिन उसने वो मोहलत मांगी है और उस अंजाम से वो जाहिर है उसको एक दिन उसको वहां तक पहुंचना है. तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप तक बात को अगर ना पहुंचा हो तभी आप गफलत का शिकार होते हैं. बाज दफा आप बात को जानते पूछते इनकार कर रहे होते हैं. आप दुनिया में ऐसे लोगों को देखिए ना कि जो एरोगेंट हो जाते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है हाँ
قانون یہی ہے لیکن مجھے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کسی بیوہ کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے, ان کو پتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ ریپ کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی خوفناک اور ناقابل قبول ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کون پوچھے گا, میں گاؤں کا چودھری ہوں, میں یہ کر لوں گا. تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا زیادہ انسان کا ایروگنٹ ہو جانا کہ وہ کہہ کہ جی دیکھ لیں گے, نمٹ لیں گے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے یہ نہ سوچیے کہ انسان صرف اسی وقت غافل ہوتا ہے کہ جب اس تک بات نہیں پہنچتی. نہیں, انسان کی غفلت, وہ تو غفلت ہے نا, وہاں پہ انڈیفرنس ہے, وہاں کیئرلیسنس ہے, وہ اس وقت بھی ہو جاتا ہے. جیسے شیطان کے بارے میں اس کی مثال ہے کہ اس کو سچ سب کا پتہ ہے, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے مہلت ہے, میں اس مہلت کو انجوائے کروں گا, بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے دیکھی جائے گی, یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو انسانوں میں پایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثلا دیکھیے کہ جو لوگ برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ جب شرک کرتے ہیں تو وہ ان کو تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے جو شرکاء ہیں یا جو جن کو آپ انٹرسیڈ کریں گے جو آپ کے لیے, وہ اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں آپ کو بچا لیں گے, میں فلاں فلاں کام کر لوں گا تو اس سے میں بچ جاؤں گا. یہ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پھر تصور یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے فلاں فلاں غلط کام کر لیے تو اگر آخر میں آپ نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا یا فلاں کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ مختلف فلسفے ہیں جو انسان تراش لیتا ہے, جو اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ابھی اگر بات مجھے نہیں بھی سمجھ میں آئی تو اس سے فرق نہیں پڑتا, فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا. لیکن جس کے اندر واقعی خدا کا خوف ہوتا ہے وہ پھر یہ فلسفہ نہیں تراشتا, وہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پر متنبع رہتا ہے. تو اتمام حجت کا جو کانسیپٹ ہے, پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اس کا تعلق اصل میں قطع عذر سے ہے, عذر ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ رسولوں کی زندگی میں تو وہ عذر دنیا ہی میں ختم کر کے اس کا فیصلہ اور نتیجہ نکال دیتے ہیں, اور ہمارے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے کہ دنیا میں سزا مل جاتی ہے. لیکن جب رسول نہیں ہوتے, جس کو آپ پوسٹ پروفیٹک پیریڈ کہتے ہیں, تو وہاں وہ جو شخص کا جو عذر ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے. اگر اس کو ہے بھی تو اس کو وہ مہلت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک ہی دفعہ حساب آخرت میں ہوگا. تو پھر آخرت میں جب وہ شخص اٹھے گا اس کو بتایا جائے گا دیکھو تمہارے سامنے سچ آ گیا تھا نا فلاں فلاں ٹائم پہ جب تم یہ کر رہے تھے اور تم نے نہیں مانا, تو ہم نے تمہیں پکڑا تو نہیں لیکن تمہیں مہلت دی, تمہیں مختلف وارننگز دیں, تمہاری زندگی میں مختلف واقعات دے کے آئے تاکہ تمہیں ریئلائز ہو, لیکن تم نے پھر بھی نہیں مانا, پھر تمہاری موت آ گئی. اب میں تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے لیکن تمہاری زندگی کی ریل میں چلا کے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ اور یہ موقع تھے کہ آپ نے جان بوجھ کے پھر اپنے آپ کو سلا دیا یا آپ نے دور کر دیا. تو یہ وہ پھر ہوگا جس کی حجت جو ہے آخرت میں تمام کی جائے گی. یعنی انبیاء کی جو قومیں ہیں ان کی تو زندگی میں اتمام حجت ہو کے ان کو بتا دیا جاتا ہے, بقیہ لوگوں کے حوالے سے ان کو پھر ان کی زندگی کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ دیکھیے آپ کے پاس فلاں فلاں موقع تھے جس کے بارے میں آپ بالکل یو آر ایبسولوٹلی اویئر, لیکن یا ایروگنس کی وجہ سے یا کسی شریک کی وجہ سے یا بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مس انفارمیشن کی وجہ سے, اور وہ پھر آپ کو ایک عذر بھی دے دے گی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں یا کم سزا دیں محض اس وجہ سے کہ دین کی جو حجت تھی وہ آپ کو پر اس درجے میں تمام نہیں ہوئی, بات اس درجے میں کلیئر نہیں ہوئی, آپ سچ کی تلاش میں نکلے لیکن بات مکمل طور پہ آپ پہ واضح نہیں ہوئی, یا مثال کے طور پہ آپ دنیا میں کسی ایسے خطے میں پیدا ہو گئے افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں جہاں سچائی کی دعوت یا دین کی دعوت اس طرح سے پہنچی نہیں, تو وہاں پھر قطع عذر بھی نہیں ہوا, اتمام حجت بھی اس طرح سے بھی نہیں ہوا, آپ کو اتنا گنجائش بھی مل جائے گی. تو اصل میں یہ اتنے زیادہ مختلف سینیریوز ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں اور آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جسے کہتے ہیں نا انصاف کریں گے, اور ان کا جو انصاف ہے وہ بے لاگ ہوگا, ان کا انصاف تمام مکمل انفارمیشن پر بیسڈ ہوگا کہ کس شخص کے پاس کتنا عذر تھا اور کتنا نہیں تھا. تو پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا ان چند ایگزامپل کو سامنے رکھ کے کہ قیامت کا آنا ضروری اس لیے ہے کہ وہاں پہ یہ پرفیکٹ جسٹس ہو, اور چونکہ دنیا میں وہ جسٹس آپ کو نہیں مل سکتا, یہ قطع عذر جو ہے وہ صرف اصل میں رسولوں کی زندگی ہی میں اس دنیا میں پیلپیبل ہو جاتا ہے, لہٰذا بقیہ کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ آئے. تو جیسے انبیاء کی ڈے آف ججمنٹ ان کی قوموں کا دنیا میں ہو گیا تھا, تو بقیوں کے لیے بھی وہ ڈے آف ججمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے ساتھ تو پھر رعایت ہو جائے گی بہت زیادہ. تو یہ قیامت کو ہم کہتے ہیں قیامت کو یہ مستلزم کر دیتا ہے, یہ قیامت کو لازم کر دیتا ہے, کیونکہ قیامت پھر وہ کمی پوری کرتا ہے کہ جو دنیا میں پوسٹ پروفیٹک پیریڈ میں لوگوں کا انجام کے سامنے نہیں آیا وہ پھر قیامت میں آ جائے گا. تو یہ کچھ تفصیل ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاید اس میں کچھ آپ کو رہنمائی مل جائے. جی دیٹ میک سینس ڈاکٹر. ایک بات اور ہے, جیسے ہمیں قرآن مجید میں منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کو القابات نہیں دینے, جیسے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کوئی چیز کہلوانا پسند نہ کرے تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اس طرح سے. فار ایگزامپل یہ جس ڈفرینٹ فرقے والے, اگر ہم ان کو مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, دین سے خارج کر دیا. تو یہ جو ہمارے محققین اور محدثین ہیں جیسے راویوں پہ حکم لگا دیتے, جیسے غلطی تو واضح کی لیکن جیسے یہ جھوٹا ہے یا پھر مجہول ہے, تو یہ
कैसे डिफरेंट है उस चीज से? बेशक ये हमें हमारे रहनुमाई के लिए करते हैं, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है जैसे अगर हम एक आम आदमी के ऊपर ये लगाते हैं? नहीं देखिए, बहुत इसका ताल्लुक इस चीज से ना कि आपका मकसद क्या है। यानी अगर आपका मकसद ये है कि आपने किसी बंदे को हायर करना है अपनी कंपनी में, या अपनी बेटी का रिश्ता आपने देना है, या किसी अवामी नुमाइंदे को मुंतखब करना है, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी ना कि वो कैरेक्टर में कैसे है, वो झूठ तो नहीं बोलता, वो लोगों को धोखा तो नहीं देता। तो अगर वो धोखा देता है तो कभी भी आप अपना दामाद नहीं बनाएंगे। अगर वो धोखा देता है तो शायद आप कभी भी उसको इलेक्ट ना करें, उसको वोट ना दें। अगर वो धोखा देता है या उससे धोखा पाया जाता है या उससे धोखा सादिर होता है, तो हो सकता है आप कभी हायर ना करें अपनी कंपनी में उसको। तो इसका ताल्लुक इससे है कि आप किस मौके पे क्या बात कर रहे हैं। लेकिन एक ही है कि आप किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रखते ही नहीं है और आप खुद सुनी सुनाई बात उसके बारे में कर देते हैं, या आधी बात कर देते हैं, या पर बेपरवाही से आप बात को आगे पहुंचा देते हैं, तो वहां आपको कुरान ने रोका है। और तनाबुस बिल अलकाब या लोगों को जो बुरे लकब देना है, वो तो असल में ये है कि आप उनके बारे में कोई फैसला ये कर दें। जैसे आप उनको कहें कि भाई तुम गैर मुस्लिम हो और मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता हूँ, कहते मैं तो मुसलमान हूँ। यानी ये मुसलमान होना और गैर मुसलमान होना ये कोई डिफेक्ट नहीं है। जबकि वहां हम जो बात कर रहे हैं कि आदमी सच है या झूठ बोल रहा है या रवायत घड़ रहा है, तो वो एक इफेक्टिवली एक डिफेक्ट है, वो एक कमी है। जबकि किसी लकब से अपने आप को मौसूम करना या ना मौसूम करना, ये कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, ये तो आपकी प्रेफरेंस है। तो इस वजह से दो बातें अलग अलग हैं। लकब देना इसका ताल्लुक है मेरी प्रेफरेंस से, मेरी चॉइस से, और किसी के बारे में तहकीक करना इसका ताल्लुक इस चीज से है कि उस शख्स को आपने क्या अहमियत देनी है। अगर आपने मुल्क का वजीर आजम उसको मुंतखब करना है या कोई मिनिस्टर बनाना है और आपको कहा जा रहा है कि आपने वोट देना है, तो आप जाहिर है सोचेंगे ना फिर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस मौके पे क्या बात कर रहे हैं। We're running short on time, so I'd request the remaining participants to make their questions concise and only limit themselves to one question. Abid Khalil, you're up next. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन हदीस के हवाले से जो गालिबन मिशकात में बयान हुआ, वो अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिरकुम बिल खम्सिल बिजमाअति वस्समी वत्ताअति वल हिजरति व जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसकी तशरीह ये की जाती है कि आपको जमात बन के रहना है, आपको उनकी जमात में उनकी समोतात करनी है, आपको हिजरत करनी है, आपको जिहाद के लिए जाना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसमें जमात का लफ्ज आया है, तो इससे यूं आम कोड दिया जाता है कि आपको किसी न किसी जमात से जुड़ना ही है, उसके बगैर तो आपका मुसलमान होना तो ठीक नहीं है, आप तो मुसलमान नहीं हो सकते, आपको जरूरी किसी जमात से जुड़ना है। I give example of myself that I am not concerning with any जमात, does it mean that I am not Muslim? तो क्या इसको क्या? देखिए अरबी जमात में जो अल जमा है ना, ये इक्तदार को कहते हैं। यहाँ रियासत मुराद है, यहाँ पे कोई जमात मुराद नहीं है। और आपको जो ये हदीस को आप और जगहों पे पढ़ेंगे तो आपको अल जमात की जगह इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड सुल्तान। मन खरजा मिनल जमात या मन खरजा मिनल सुल्तान, यानी मुराद ये है कि जो स्टेट के साथ समोतात का रवैया अख्तियार करना, रियासत के साथ जुड़ के रहना। तो अलैकुम बिल जमा का मतलब ये है कि यू मस्ट लिव इन अ कलेक्टिविटी। जब आप किसी कलेक्टिविटी में रह रहे हैं जो ज़ाहिर है सिग्निफाइड बाय द स्टेट या मुल्क, तो उसके साथ आपने रवैया समोतात अख्तियार करना है, उसके लॉज को आपने वायलेट नहीं करना। तो ये रियासत है मुराद यहाँ अल जमात से। यहाँ पे ये अरबी जबान में जो अल जमा है, ये वो नहीं है जो उर्दू का जमात है। ये गलत फहमी यहाँ से पैदा हुई है। उर्दू जमात में हम जमात को कहते हैं पार्टीज को, अरबी जबान में अल जमात का जो यूसेज है दैट एक्चुअली रिलेट्स टू द स्टेट। तो जब कहा जा रहा है अलैकुम बिल जमात, इसका ये मतलब है कि आप एक स्टेट की शक्ल में रहें, मुंतशिर तौर पे ना रहें। आपका एक अमीर होना चाहिए और उसकी आपको समतात करनी चाहिए। मतलब ये है कि आपको यू शुड फॉलो हिज डायरेक्टिव्स, इन अदर वर्ड्स यू फॉलो द लॉ व्हिच इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये असल में रियासत से मुतल्लिक अहकाम में, ना कि कोई पार्टी या फर्द से। और ये गलत फहमी इसकी बात हुई है कि जमात का जो वर्ड है वो अरबी जबान में इस मतलब में यूज नहीं होता। सर फिर तो इस्लामी हुकूमत, जहाँ इस्लामी हुकूमत का गलबा हो तो वहीं रियासत का ताल्लुक है जी, जहाँ पे इस्लामी रियासत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप गैर इस्लामी रियासत में कहीं और रह रहे हैं तो वहां पे आप समतात नहीं करेंगे। वहां पे भी आप करेंगे, इसलिए कि वहां पे आप जब गए हैं तो आपका जो वीजा है या आपका जो ओथ ऑफ एलिजियंस है, अगर आप वहां के सिटीजन हैं तो वो ये बताता है कि आप वहां का लॉ नहीं तोड़ेंगे। तो वहां वो तो वैसे ही कानून शिकनी आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रवायत है खास तौर से, ये तो इस चीज से है कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आपको अपनी रियासत से जुड़ के रहना है
اور lawlessness اختیار نہیں کرنی. سر اس کو اکثر مس کوڈ کیا جا رہا ہے، بہت بار میں نے یہ سنا. ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے انہوں نے جماعت کے حوالے سے کہا کہ آپ کو اس میں جڑ کر رہے ہیں، آپ کو کام کرنا ہے وغیرہ. تو پھر مجھے کنفیوژن ہو تو میں نے کہا کہ میں آپ سے سر پوچھتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم. Thank you. Akram Bhatti, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم سر. میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ایک کوشچن ذہن میں آتا ہے اور میں ڈرتا کسی سے پوچھتا نہیں کہ کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے. تو آپ سے ہمت کرے پوچھ رہا ہوں کہ شیطان کے بارے میں نہیں سمجھ پاتا کہ اس کو ہم سے زیادہ علم ہے. اس نے صدیوں سے ساری قومیں تباہ ہوتی ہوئی دیکھی، اللہ کا قہر بھی آتا ہے وہ لوگوں پہ دیکھا، اور اللہ نے اس کو پکارا بھی اس لیے اور کہہ دیا تمہیں میں مہلت بھی دے دی اور تمہارے ساتھ ساتھیوں کو جنگل میں دھکیل دوں گا. تو why doesn't he understand that? Why did he not understand? اللہ نے ان کو لیمٹی کیوں نہیں کر دیا اس وقت جب ان کو پتا تھا کہ اس چیز یہ کرنے والا ہے. اللہ knew what he was about to do. یہ میرے بات پلے نہیں پڑتی لیکن ذرا ہمت نہیں پڑتی پوچھنے کی. یہ دیکھیں 2-3 چیزیں اس میں سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ شیطان جب جنرکلی استعمال ہوتا ہے نا قرآن مجید میں تو کسی متعین شخص کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اگر آپ سورہ ناس میں دیکھیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یعنی وہ برے لوگ جو انسان کو غلط طرف لے جائیں، بہکا دیں. جیسے قرآن نے کہا نا من الجنت والناس، کہ یہ جو شیطان ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں، جو آپ کو برے خیالات آپ میں القاء کرتے ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ جو شیطان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دس از ناٹ اے سیپریٹ مخلوق. یہ تو انسانوں اور جنوں میں سے برے لوگوں کے لیے الفاظ آیا ہے، لفظ آیا قرآن میں. اس کے بعد ایک ہے ابلیس، یعنی وہ جو پہلا شیطان تھا آپ کہہ لیں، جس نے حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ ایک الگ فنومینا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور یہ کہا کہ تم اور تمہاری جو ذریت ہے یا تمہاری جو اولاد ہے اس کو میں موقع دیتا ہوں کہ تم قیامت تک تمہارے پاس یہ موجود ہے ڈھیل کہ تم یہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے جو مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے ان کو تم ورغلا نہیں سکو گے. جن کو تم ورغلا سکو گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنی بات خود تمہارے سپورٹ کریں گے. تو اس وجہ سے اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ اس کو اتنا مطلب اس کو پتا ہے کہ میں اس کو جو یہ جرت ہے، اسی وجہ سے ابھی سوال بھی ہماری کسی بہن نے کیا تھا نا، اس کو اصل میں یہ تو معلوم ہے کہ he's going to end up in hell، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ ہیل سے پہلے ایک ویری لانگ پیریڈ جہاں پہ ہی کین انجوائے اینڈ لیڈ پیپل اسٹرے. تو وہ اتنا جری ہے اس چیز میں. ورنہ دیکھیے اس کی جو کنڈیمنیشن تھی وہ تو اسی وقت ہو چکی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم دور ہو جاؤ اور تم راندہ درگاہ ہو، تمہارے لیے سزا ہے. تو سزا تو اس کو اسی وقت مل جاتی، یعنی وہ تو اسی وقت سزا کا مستحق تھا اور اس نے وہ سزا چوز کر لی. یہ ایسے ہی کہ جیسے دنیا میں آپ بہت سارے لوگ ہیں وہ سزا چوز کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خودکشی. ہٹلر کو دیکھیے، اس نے خودکشی کر لی، لوگوں کے وہ قبضے میں نہیں آیا، حالانکہ اس نے کتنے لوگوں کو مار دیا. تو شیطان کی طرح اس کو بھی یہ معلوم تھا، شیطان کو بھی یہ معلوم ہے میرے لیے بچت نہیں ہے. اس نے صرف ایک اپنی چال چلی کہ مجھے ایک تھوڑی سی اور مہلت دے دی جائے، میں آئی ایم ڈومڈ بٹ آئی وڈ لائک ادر پیپل ٹو بی ڈومڈ ایز ویل. تو اللہ میاں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، کیونکہ تم یہ کام اگر کرو گے تو اس وجہ سے نہیں کرو گے کہ تمہاری وجہ سے لوگ ڈومڈ ہوں گے، بلکہ وہ اس لیے ہوں گے کہ وہ خود آگے بڑھ کے اپنی باغ تمہارے ہاتھ دے دیں گے. تو پھر ایسے لوگ تو ڈیزرو ہی کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی ڈومڈ. تو اس وجہ سے یہ ایک آپ سمجھ لیجیے کہ جرت رندانہ آپ اس کو کہہ لیں، یا ایک آدمی کی جو ریشنس ہے وہ اس درجے میں پہنچی ہوئی ہے کہ وہ اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ انجام اس کا ہونا ہے، لیکن سوچے سمجھے اس نے وہ انجام کو قبول کر لیا. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تو نہیں اینٹی یا جو بھی ہے رکھی گئی، ورنہ دوسری کو جو سے دوزے میں ڈال دیتے تو ہم لوگ بچ جاتے ہیں. نہیں بچتے پھر بھی نہ. دیکھیے جو ورغلانے کے لیے ایک تو شیطان ہے، دوسرا آپ کا نفس بھی ہے. جو برائی کی طرف انسان کا جو ملان ہوتا ہے نا وہ صرف شیطان سے نہیں ہوتا، یعنی برے لوگوں سے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو انسان کے اندر خیر و شر کا الہام کر دیا گیا ہے اس کو شر کا پتہ ہے. اور نفس کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے یہ کہا نا کہ میں اپنے نفس کو اس سے بری نہیں قرار دیتا کہ وہ مجھے برائی کی طرف نہیں سجاتا. تو برائی کی طرف سجھانے والے دو ذریعے ہیں، ایک شیطان یا شیطان کی ذریت جو الگ سے موجود ہے، اور دوسرا آپ کا اپنا نفس ہے. جو نفس کے اندر برے خواہشات آ رہی ہوتی ہیں، برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، وہ شیطان تو نہیں نا، وہ آپ کے اپنے نفس سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے اگر آپ کی جان چھوٹ بھی جاتی تو بہرحال یہ تو امتحان پھر بھی رہنا تھا. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all of the questions today. If you have any concluding remarks.
So inshallah we'll see each other next month, which is probably the 5th of this or the 4th of December, and until then it is Khuda Hafiz.